دوسری آیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم کماتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں دو۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں پڑا پڑا سالن خراب ہو جائے تو باہر فقیر کو دے دیا، ہاں بھائی، باہر فقیر کو دے دیا، ایسا نہیں۔ ہم صدقے کو بھی اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، صدقے پر عمل بھی اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، انفقوا، وہ چیزیں خرچ کرو جو تم نے، جو پاکیزہ ہیں اور تم نے تجارت کر کے، کاروبار کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ چیزیں جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگائی ہیں، تمہاری ملکیت میں دی ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں کہ جو پاکیزہ نہیں ہے، جن کو ایک عام آدمی لینا پسند نہیں کرتا ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اور کیا فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ایسی چیزیں کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم وہ لینا پسند نہیں کرتے ہو، ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اب دیکھو نا جی، ہم اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کی بھی ہے کہ نہیں، جاپانی ہے کہ نہیں، ہیں بھئی امپورٹڈ ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کپڑا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں، کوئی اچھا کپڑا مل جائے، اس کے لیے کچھ پیسے زیادہ دینے پڑیں تو زیادہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دوسروں کو دینے کی باری آئے تو خود اچھی چیز رکھتے ہیں اور دوسروں کو ردی چیز دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں اللہ کے راستے میں دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ کمائی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہترین صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہو، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اپنی مرضی سے اس کے اوپر فیصلہ نہ صادر کریں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مدارس کے اندر بکرے لے کر آتے ہیں، کالے رنگ کے بکرے لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کسی بھی جانور کا ذبح کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ ہاں حلال ہے، اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن ثواب کا کام ذبح کرنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اور حکم کب ہے؟ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، اب قربانی کرنا ثواب ہے۔ عقیقے کے اوپر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بھی عقیقہ کرو، اب یہ قربانی ہے۔ قربانی قرب سے ہے نا بھی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اب یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور مینا کے اندر حج کے موقع پر ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں، اس وقت قربانی کرنا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں نا جی، وہ بطور ثواب ذبح نہیں ہوتے ہیں، حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے کھانے کے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں مدرسے کے اندر بکرا لا کر دے دیتے ہیں اور اس کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بدعت ہے۔ صدقہ تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جس کے ذریعے غریب کے ساتھ تعاون ہو۔ ہیں بھئی، میرے پاس ایک آدمی آیا، میں جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہوں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے کہا کہ جی حضرت میں مدرسے کو بکرا دینا چاہتا ہوں، میرے مدرسے کا بل زیادہ آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ جی حضرت بل زیادہ آیا ہے، بجائے بکرا دینے کے اگر آپ ہمیں نقدی دے دیں تو ہم اپنی بل کی ادائیگی کر لیں، یا پھر آپ ایسا کریں بل ہم سے لے جائیں اور بل کی ادائیگی کر دیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں نہیں جی حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں بکرا دوں۔ میں نے کہا جی آپ تو بکرا دے دیں گے، لیکن ہمارا فریزر کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور نہ اس بکرے کے گوشت کو ہم بینک والوں کو دے کر بل جمع کروا سکتے ہیں۔ ہاں بھئی، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے فریزر کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، آپ کے بکرے کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے یہ ہے کہ اگر کسی سے تعاون کرنا ہے تو کیش کی صورت میں کریں۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کو راشن ڈال کے دے دیں، اس کی ضرورت پوچھیں
اس کو راشن کی ضرورت ہے، بازار سے راشن خرید کر اس کو دے دیں۔ اس طریقے سے یاد رکھیں کہیں پر بھی جائیں نا یا کسی مدرسے میں جائیں تعاون کرنے کے لیے تو مدرسے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کیش نہیں دینا چاہتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا جی انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہے، تو اگر کیش نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت کو پوچھیں کہ بھئی مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھی اس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیزیں لا کر ان کو دے دیں۔ تو آج کل کا یہ جو رواج بنا ہوا ہے نا جی، اور جتنے بکرے ہوتے ہیں یاد رکھیں ان بکروں کو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ تو ابھی 2-3 مہینے کے بکرے ہوتے ہیں، بیچارے ان کو ذبح کر دیتے ہیں، ہاں بھئی ان کو تو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر وہ بکرے ذبح کر کے جو ہے نا جی اس کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ بدعت بن چکی ہے، اس کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صدقے کو ہم بکرے کے اندر بند نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں جی بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی خون بہانا ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بھائی اگر اسی پیسے کو آپ مدرسے والوں کو دے دیں گے تو وہ اپنے مہینے کا راشن چلائے گا، ہاں بھائی اگر آپ نے بکرا خرید کر دے دیے تو بکرا تو جناب ایک دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن اسی پیسے کا اگر آپ راشن لے کر دے دیں گے مدرسے کو یا کسی بھی ادارے کو تو اس کے 1 مہینے کا خرچہ چلے گا، 1 مہینے کی ضرورت اس کی پوری ہوگی۔ اگر اس کی بل کی ادائیگی آپ کر دیں گے تو 1 مہینے کی ضرورت اس کی پوری ہوگی، سمجھ آ رہی کہ نہیں جی بھائی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے نیکی کو کوئی بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کیا کرے، جب تک وہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے۔ تو یہ سارے بیان کا خلاصہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے بیان کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صدقہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا، صدقے کی فضیلت بھی بتا دی کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ وابدأ بمن تعول، کہ صدقے کی ابتدا یا تعاون کی ابتدا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کریں، قریبی رشتہ داروں سے کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا بتایا کہ خیر الصدقۃ ما کان ظہر غنا، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ جب صدقہ دیں تو یہ احتیاط کریں کہ بھئی صدقہ دینے کے بعد کہیں میں خود محتاج نہ ہو جاؤں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی دے دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔